أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا والنساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. 6واں سپارہ سورۃ النساء، آیت نمبر 176 آج سورۃ النساء دی آخری آیت ہے. انشاءاللہ تعالی اگے سورۃ المائدہ شروع ہو گئی ہے کل تو انشاءاللہ تعالی. اس سورۃ النساء دا جڑا اصل لب لباب سی اس آیت کے اندر پچھلا لب لباب ہی بیان کیتا گیا ہے. اور یہ آیت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گھر وچ نازل ہوئی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ بیمار ہو گئے، بے ہوش پے نے، کوئی پتہ نہیں تھا، بیماری کے عالم وچ. لجپال آقا نو پتہ لگیا، آپ نے صحابہ کرام نو نال لیا تے حضرت جابر نو پوچھن واسطے چلے گئے انہاں دے گھر. جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جابر نو کوئی ہوش نہیں، کوئی پتہ نہیں، پے نے، بخار بہت تیز ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لے کے وضو کیتا. وضو کر کے تے وضو دا بقیہ پانی حضرت جابر دے چہرے تے چھٹے مارے تے حضرت جابر نو ہوش آ گیا. ایتھے ایک گل ثابت ہو گئی کہ بزرگاں دے بچے ہوئے وسالے دے وچ شفا. امہات المومنین دے وچوں ایک چادر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تے کسے نو نظر لگ جاوے، کسے نو کوئی اور مرض لگ جاوے تے عورتاں نے انج پیالے چ پانی لے آنا تے انہاں نے اس چادر دا پلو پانی چ ڈبو کے دے دینا تے نظر دور ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آپ جب اپنے حجرے مبارک چو باہر نکلتے سن نا تو بچے بچیاں لائن بنا کے کھڑوتے ہوتے سن پیالیاں دے وچ پانی لے کے پیالیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا اپنی کالی کمری اس کا اس طرح ایک پلو تو سارے دے پیالیاں دے وچ ڈبوندے آ جاتے اور انہاں بچیاں نے وہ پیالیاں والا پانی اپنے گھر لے کے چلے گئے ایسے تبرک اور اس پانی کو باعث شفا سمجھ لیا گیا گھر دے وچ استعمال کرنا ایک جگہ پہ ایک صحابی نے دم کیتا تے لیاں بکریاں دم کیتا وہ صحیح ہو گیا تے بکریاں لب گئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھ میرا بھی گیا تو ایسے آثار احادیث مبارکہ تو کافی ملتے ہیں انتہا درجے دے نے جس دے وچ یہ ثابت ہوئے کہ بزرگ کوئی بھی ہے اللہ دا نیک بندہ ہے کہ اس دی کوئی بھی شے ہوئے اس نو باعث شفا اور باعث تبرک سمجھ کے رکھ لینا بہت اچھی گل اور انہیں شفا ہوتی تھی یہ وہ کپڑے ہیں جن میں شفا قرآن تو ثابت کرو یعقوب نبی اکھاں ٹر رہی رو رہے تو یوسف علیہ السلام نے کی بھیجا قرآن فرماتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا اے میری قمیص لے جاؤ فَأَلْقُوهُ جاؤ میرے باپ دے چہرے تے القاء کرو جدو چہرے تے قمیص اڑتا یوسف دا چہرہ یعقوب نبی دا اکھاں تے لایا اڑتا ابھی یا کی بصیرہ بنائی واپس آ بنائی واپس آ گئی معلوم ہویا کہ انہاں چیزاں دے وچ او شفا رب ہی دیتا ہے یہ عقیدہ ہے اللہ کی ذات تو بغیر کوئی شفا دے سکتا نہیں اللہ جنوں چاہے شفاواں دیون تے معمول کر دیتا بخار ہوتا ہے اسی پیناڈول دی گولی لے لینے پیراسیٹامول لے لینے لو جی 2 گولیاں لاؤ بخار اتر گیا اس گولی دے وچ شفا رکھن والا کون ہے اللہ اس غسالے دے وچ شفاواں رکھن والا کون ہے اللہ اور یوسف علیہ السلام دے گل دے کڑتے وچ شفاواں رکھن والا کون ہے حضرت قتادہ آ گئے آنکھ نکلی ہوئی ہے آنکھ ہاتھ تے رکھ لی غزوے چ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آنکھ نکل گئی ہے آنکھ عطا کر دیو میرے آقا نے فرمایا آنکھ لینی ہے کہ جنت صحابی کچھ دیر سوچیا ہاتھ بن لے عرض کی تھی سونیا آنکھ میں منگی ہے جنت تسی عطا کر دیو تو میرے آقا نے کی کیتا لعاب دہن اپنا لعاب ایک ایج کر کے آنکھ تے لایا آنکھ وچ رکھی تے آنکھ پہلے نالوں بھی زیادہ روشن ہو گئی نبی دے لعاب وچ بھی شفا ایک خوہ مدینہ پاک وچ کھٹوایا گیا اس خوہ دا نام رکھ دیتا گیا آب کوثر مکے پاک دا خوہ آب زمزم مدینے پاک دا خوہ آب کوثر پانی کوڑا
پانی کڑوا سی، پیون کے قابل ہی نہیں سی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس خوہ وچ پایا تے او کھارا خوہ میٹھا ہو گیا۔ ایک صحابی خارش پہ گئی، جسم تے پھنسیاں بن گئی، کتنے کو واقعات اس طرح بیان کریے، اصل مدے تو آخر جاؤ گے دراصل ایسیا حدیث مبارکہ نے کہ انہوں خارش پئیے آ گیا نبی پاک کو سونے یا پیسے دے یا دوائی دے، میرے آقا نے فرمایا کی ہوئے خارش پہ گئی ہے، جسم تے پھنسیاں بن گئی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتا اتار، انہیں کرتا اتاریا، قمیض لا لی، یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا میرے اللہ کنڈ کر کے بیٹھا، نبی پاک نے اگے سیاسی کنڈ کر کے بیٹھ گیا، تے نبی پاک نے کی کیتا اینج لعاب دہن ہاتھ تے رکھ کے تے اینج مال کے تے اودے جسم تے ہاتھ پھیر دیتا، تے خارش ختم ہو گئی، پھنسیاں مک گئی۔ اور اس صحابی دیا کنیاں بیویاں سن؟ چار بیویاں سن۔ تے جدو صحابی رسول نے گھر وچ داخل ہونا تے خوشبو پئی، خوشبو وہ چارے سر جوڑ کے بہ جانا، ہن اپنے یمن چوں خوشبو لے آونی جڑی اتنی خوشبو تو حاوی ہوے، ہن شام چوں خوشبو لے آواں گیا، انہاں جی ہر جگہ تو خوشبو منگائی بیویاں نے لائی، لیکن جب خامد اندر داخل ہوئے تو اون دی خوشبو انہاں تے حاوی ہو جائے۔ ایک دن ساریاں سر جوڑ کے بہ گئی، چارے جڑیاں اتفاق سی، اور دو جڑیاں اتفاق کر کے لکھا بڑھا نہیں کدی ویکھے ہی نہیں خوشبو لاتے، کدی ویکھے ہی نہیں، تے جدو اندر داخل ہوتا ہے خوشبو اتنی آتی ہے جن کا حساب ہی نہیں، پتہ نہیں ہے کہ تو خوشبو لیا کے لکا کے رکھی ہوئی ہے۔ اسی شام ہی لے آتی، عراق ہی خوشبو منگائی ہے، یمن ہی خوشبو منگائی ہے، لیکن ساڈیاں خوشبوواں تھلے تے دی خوشبو جدی آپ پوچھنے آ چارے رل کے بہ گئی تے پوچھیا حضور تانوں خوشبو لاندیاں نو کدی ویکھیا بھی نہیں، تے اسی بڑے ترلے مارے نے، تران مارے نے کہ ساڈی خوشبو ایندے تو ودے، تسی پتہ نہیں کیڑی خوشبو لاندے کہ سانوں بھی دس دیو۔ انہیں کہا نال ہی مان دے میں کبھی خوشبو لائی، میں آج تک کبھی خوشبو نہیں لائی، کہ پھر ایک خوشبو، انہیں کہا ایک باری خارش ہو گئی سی، پھنسیاں نکل آئیاں سن، نبی پاک نے اپنا لعاب دہن تلی تے مل کے میرے جسم تے ہاتھ پھیریا، اودوں دی میرے جسم وچ خوشبو جاتی نہیں۔ آپ نے لعاب دہن سی اتنی خوشبو، ایک بندہ گیا چلا نا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا پیسے دے تے یا خوشبو دے، میں تھی بیا نہیں بیٹی کا نکاح کرنا ہے، پیسے کونی دے خوشبو لین واسطے، یا خوشبو دے تے یا پیسے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متھے دا پیشانی مبارک دا پسینہ انج اوپر نال لا کے چند قطرے انہوں عطا کر دیتے، انہیں جا کے بیٹی کو لایا، 7 پشتہ تک اس ویڑے جو خوشبو آتی ہے، 7 پیڑیاں تک۔ اور کسی کی شادی کی وجہ کو کوئی گھر مشہور ہوتا ہے، مثلا نے تو بیٹھے کسی گھر بیٹھنا تو پتہ نہیں لگتا پیا تو ان کو شادی دسا کہ یارو فلاں بور والا گھر، پیپل والا گھر، یارو جنہاں دے بوئے کے نیم میں اور جنہاں دا سورخ رنگ دا گیٹ، کوئی نہ کوئی نشانی دسنے تو پھر پتہ لگتا ہے نا۔ انہاں دی نشانی کی پہ گئی، حدیث مبارکہ چلتا ہے بیت المطیبین، خوشبو والے دا گھر، خوشبو والے دا گھر،
اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو میں بیان کیا حجرہ مبارک کی باہر نکلتے بچے پیالے لے کے آپ وچ ایک اینڈ تے یہودیاں دا بچہ بھی کھلوتا ہوتا سی اگلی گل ایک دن وہ بچہ کوئی نہیں وہ بھی پیالہ لے کے کھلوتا ہوتا سی اگلے دن وہ بچہ کوئی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بچہ کھڑا ہوتا سی وہ کدھر گیا آپ کو پتا چلیا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس یہودی دے بچے نو یہودی دے گھر گئے اور پوچھنے واسطے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے اپنے وضو کا پانی حضرت جابر کے چہرے پہ پایا کہ جابر کو ہوش آ گیا جدو ہوش آیا تے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں کلالہ ہوں کلالہ کہتے ہیں جدے اولاد نہ ہوئے انہوں کہتے ہیں کلالہ اپنی زبان چاپا پنجابی کہتے ہیں اوتر اولاد کوئی نہیں تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ جدو انتقال فرمایا وہ اولاد یا رسول اللہ 9 بہناں نے دیاں پتر ہیں کوئی میں کلالا میری جائیداد اور کیڑے کھاتے جاویں گے اس جگہ پہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کے آئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یستفتونک فتویٰ لیتے ہیں آپ سے یستفتونک استفتاء کہتے ہیں فتویٰ لیتے ہیں سونیا تیرے کو پوچھتے ہیں سوال مسئلہ پوچھتے ہیں فتویٰ لینا مسئلہ پوچھنا سونیا تیرے کو مسئلہ پوچھتے ہیں قل فرما دیجئے اللہ یفتیکم اللہ تعالیٰ دی ذات یفتیکم وہ فتویٰ دیتا ہے تم کو یعنی وہ ذات تمہیں سوال کا جواب دیتی ہے سوال پوچھا گیا نبی پاک کو جواب کنے دیتا اللہ تعالیٰ دی ذات نے کیوں ڈائریکٹ اللہ کو کیوں نہیں پوچھ سکے کہ یا اللہ کا سر 9 بہناں نے دیاں پتر ہیں کو نہیں تے وراثت دا کی بننا ہے جائیداد دا کی بننا ہے ڈائریکٹ اللہ کی ذات کو کیوں نہیں پوچھا گیا نبی پاک کو جواب رب کی ذات نے دیتا اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا پوچھنا ایتھو ہی پوے گا تاکہ تسی نبی دی ذات تو بے نیاز نہ ہو جاؤ نبی تو منہ موڑن والے نہ بن جاؤ تو جدو بھی ضرورت پیش آوے آنکھ نکل جاوے تے نبی دے بوئے تے آ جاؤ کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے تے محبوب دے بوئے تے آ جاؤ دروازے تے آ جاؤ درے اقدس تے آ جاؤ خیر ایتھو ہی لبنی ہے ابو اللہ خیر پا دے گا خیر اللہ ہی پانا ہے اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اللہ یفتیکم اللہ تمہوں فتویٰ دیتا ہے فی الکلالہ بے اولاد لوگوں دے بارے یہ آیت اوتھے نازل ہوئی تے مسئلے حل ہو گئے قیامت تک آنے والے واسطے کہ بے اولاد جڑے نے انہاں دا فتویٰ کیے انہیں مرحوم اگر کوئی مرد حالاقہ قتل کیتا جاوے ہلاک ہو جاوے ہلاک اس لفظ نکلے قتل کیتا جاوے اگر کوئی بندہ قتل ہو گیا لیسا نہیں ہے لہو واسطے اس میں ولد کوئی بھی اولاد
اگر کوئی مر گیا ہے یا قتل ہو گیا ہے تو وہ دے اولاد کوئی نہیں، وہ کلالہ ہے. وَلَهُ أُخْتٌ، انہی ایک بہن ہے، اخی بھرا تے اخت بہن، ہمشیرہ سسٹر، ایک بہن ہے. فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، جیڑی وہ دی جائیداد ہے انہیں جو بہن نو ادھ ملے گا، نصف ملے گا، بہن نو ادھ مل گیا. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ وارث ہوئے گی إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر وہ بھی اولاد کوئی نہیں کرتی. اولاد کوئی نہیں. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، تے بہنا ہوگی کیا دو، ایک بہن ہوئے گا نصف. كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، واحد اسنان، اسنان کہتے ہیں دو، واحد اسنان ثلاثہ اربعہ ستہ سبع ثمانیہ تسعہ عشرہ، تو اثنتین دو بہنا ہوتا. پھر حضرت جابر کی اصل 9 بہنا، مسئلہ حل کیتا اللہ تعالیٰ کی ذات نے. اور 9 بہنا دے اللہ ایک بار 10 دیتا، 9 بہنا کو اتنا ہی حصہ دے دے تے گل مک جانی سی، پر نہیں مول تو شروع کیتا. ایک بہن ہوئے تے کی ملنا ہے، دو بہنا ہون ایتھے اسی بہنا کو کچھ دیندے ہی نہیں ہے. بہنا دے کولوں اٹھے جا پوچھ کے دعا لینے ابھی تیری بھی کنال جڑی ہوندی او مینوں ہی لب جاوے. جواب دے والا بہنا رب دی ذات ہے. ان کانت اثنتین، اگر بہنا دو نے، فلاہما، بس ان دو بہنا دے واسطے کیے الثلثان، ثلثان دو تہائی. ثلث کہتے ہیں عربی میں، ثلث تیسرا، دو تہائی. مما ترکا، جڑا کچھ نے چھڈیا ہے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر اندہ کوئی بنا ہے یا کوئی عورت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ذہن جے کو کلیہ بٹھا دو، وہ کلیہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان کیتا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بہن نالو بنا دا دگنا حصہ. یعنی بھائی نو ایک حصہ ملنا ہے تو بہن کو دا آدھ ملے گا، نصف ملے گا. ایویں پتر تے دھیاں نے، اگر پتر دا ایک حصہ ہے تے دھی دا ان دا آدھ ہوگے گا. اگر دو دھیاں نے، بندہ فوت ہو گیا ہے، ان دو بہنا ایک بھرا ہے، دو بہنا دا ایک حصہ اور ایک حصہ ایک بھائی دا، اس کو دو حصے سے تقسیم کیتا جائے گا. مثل حظ الانثیین، مرد دا حصہ بہنا نال دوگنا. یبین اللہ، اللہ ذات فرماندا ہے لاکم واسطے تواڈے ان تدلو، کہ تسی گمراہ نہ ہو جاؤ. ایک گرا پیچھے کھلی، ایک رشتے دا حصہ قرآن پاک نے کڈ کے دسیا بھی. اگر اولاد ہوئے نہ ہوئے، سارے حصے اسی اسے صورت پیچھے پڑھ کے آئے. اللہ وضاحت کرتا ہے کہ تسی گمراہ نہ ہو جاؤ، تسی کدے بہنا دا حق نہ کھا جاؤ، کدے بیٹیاں دا حق نہ کھا جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے تے، ہر شے نو جانن والی ہے، علم والی ہے. آیت نمبر 176 سورۃ النساء ختم. انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی پہلی آیت کل اللہ پاک عمل دی توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى. یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن کو منظور فرما، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول اللہ
حضور عرش